نعیم حیدر پنجوتا صاحب، خاص کا پر آپ کو مبارکباد، آپ سیکرٹری انفارمیشن کے اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اور دوسرا بتائیے گا، آج دوسرا دن ہے، ایک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے پولی گرافک ٹیسٹ کے بارے میں کہ خان صاحب پولی گرافک ٹیسٹ دینے سے کیوں انکاری ہیں، کہ اگر انہوں نے 9 مئی کروایا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دینا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مبارک دی. آپ لوگ ہمیشہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ کی تمام خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ یہاں پر 2 خواتین کی بیلز جو ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں کنفرم ہو گئی ہیں. یہ ایک اقرا تھی اور ایک فرد تھی. ان کو سینٹرل جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ آفس ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا تھا، اسے کہیں گے کہ اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی مقدمے کے یہ لایا گیا. وہاں پر ریڈ کیا گیا، ریڈ کر کے وہاں پر لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے، کوئی اگر خواتین اپنے جو ہے اپلیکیشن دینے کے لیے آئی تھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یا کوئی اور ان کا جو ہے وہ پرپز تھا، تو سب کو اٹھا لیا گیا. اور وہاں پر جو اسٹاف موجود ہے، یہ اسٹاف کے لوگ تھے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں، وہ جو ان کے دفاتر کے، کسی بھی جماعت کے دفتر کے ملازم، ان کے دفاتروں کے ملازم، ان کو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سانجھ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. لیکن اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے انہیں جس طرح سے رؤف حسن صاحب کو لے کر گئے، جس طرح سے خواتین کو لے کر گئے، جس طرح سے باقی لوگوں کو لے کر گئے، جو ملا اسے پکڑ لیا. ان کی الحمدللہ بیل جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں. رؤف حسن صاحب کو بھی تھوڑی دیر کے اندر پیش کرنے لگے ہیں یہاں پر. اور ساتھ میں آپ کو بتانا جو کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا، انہوں نے کہا کہ جناب میرے وکلاء کی موجودگی کے اندر کوئی بھی آپ نے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ آئیں، ویلکم، ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی بنانے والے آپ ہوں اور اکیلے آ کر آپ انویسٹیگیشن کریں، سوال کریں، اور پھر آپ کہیں کہ عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو غلط اسٹیٹمنٹس چلوائی جاتی ہیں. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ میں ان کی موجودگی میں کوئی بھی سوال، کوئی بھی چیز، کوئی بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو ٹیسٹوں کی بات ہے تو سب سے پہلے تو نواز شریف کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور شہباز شریف کے ٹیسٹ کروائے جائیں، جنہوں نے آج تک جو باتیں کی ہیں، جنہوں نے آج تک جو کہا ہے. عمران خان کا تو بڑا کلیئر موقف ہے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے قانون کی بالادستی ملک کے اندر لانی ہے، اور اس سلسلے کے لیے وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا تو بڑا کلیئر موقف ہے. اور ان کا ایک شخص کی حد تک، فار ایگزامپل ایک IG پنجاب ہیں یا کوئی آرمی کے سربراہ ہیں یا کوئی بھی، تو وہ ایک شخص کی حد تک ضرور کرٹیسائز ہو سکتا ہے کہ اس کی پالیسی کے اوپر کہ آپ کسی اور ادارے کے اندر مداخلت نہ کریں، آپ کرٹیسائز نہ کریں، آپ جو ہے وہ کسی کو پارٹی بن کر کسی کی مخالفت نہ کریں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ادارے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز آج تک نے عمران خان کیا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی سوورینٹی، اس کا تقدس، اس کی جو ہے وہ بالا تری وہ پوری دنیا میں وہ جانی جائے، اور پوری دنیا کہے کہ وہاں پاکستان کیا ملک ہے، وہاں پر کیا قانون ہے، وہاں پر کیا آئین ہے، وہاں پر کیا لوگ ہیں، کیا وہاں پر معاشرہ ہے، کیا وہاں پر اسٹیٹ ہے، کیا وہاں پر ریاست ہے، کیا جمہوریت ہے. مثالیں دیں. لیکن اگر مثالیں دیں گے کہ وہاں پر ڈاکو بٹھا دیے گئے ہیں، چور ہیں، الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین روزانہ توڑا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کا ملک جو ہے پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوگی. تو ایک بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کے ملک کی اچھائی ہو، اور دوسری طرف ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ بدنامی ہو. اور آخر میں یہ کہوں گا، دیکھیں، دہشت گردی کی دفعات لگا کر مختلف مقدمات، غداری کی دفعات، خان صاحب جو ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جماعت، اور جماعت کے ساتھ کتنے لوگ منسوب ہیں، 90% اس وقت عوام پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے، یہ جماعت کے جو سربراہ ہیں، یہ ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور ہم اس صورتحال کے اندر بڑھ سکتے ہیں. آپ ایک سابق وزیر اعظم کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں. دہشت گرد کا آپ کو میننگ پتہ ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لینگویج میں ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں کہ دہشت گرد ہوتا کیا ہے، آتنکوادی کیا ہوتا ہے. جہاں پر ابھینندن اور جہاں پر آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ کھربوں روپے لگا رہا ہے کہ آپ کے ملک کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ طالبان ٹائپ ہے. لیکن آپ کے اپنے وزیر اعظم یا آپ کے اپنے ادارے ایک اپنی ہی عوام کو دہشت گرد شو کروا کر
अपने एक साबिक वज़ीर आज़म को शो करवा कर, तो ये तो उनकी आसानी कर रहे हैं। तो मुहब्ब वतन आप देख लें कि कौन है, कि मुहब्ब वतन इमरान खान है या वो है। इमरान खान का कोई एक मुझे बता दें कि उसने कहा हो कि दहशतगर्दी की दफात के तहत पूरे पाकिस्तान के ऊपर आप FIRs करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो रही हैं। ये है एक लीडर और दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं लीडर, उनमें फ़र्क। सर ये भी बताइएगा कि सदीक जान साहब ने ये खबर दी है, वो कहते हैं कि एक परसेप्शन बनाया गया कि इमरान खान बहुत लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान किसी भी बाहर आ सकते हैं, उनका कोई टाइम का कोई पता नहीं है। आपके पास जो है ना और लायर टीम के जो है वो सीनियर मेंबर हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह जो है ना, वो एक पार्टी को डिफेंड करें और एक पार्टी के ख़िलाफ़, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर मुल्क में कानून की बालादस्ती है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब काजी फाइज़ साहब रुखसत फरमाएंगे, जो कि एक्सटेंशन के लिए कभी कोई मामला किया जा रहा है, कभी ढॉक जैसे लगाए जा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तरफ ये मामला जाएगा। सेकंड बात यह है कि आज आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होने जा रहा है। वो रेफरेंस दायर करने के लिए हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट पहुँची है। आज उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होगा। उनकी उस रेफरेंस के अंदर रीज़न्स बताई गई जो उन्होंने आज तक नाइंसाफ़ियाँ की हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। टेरियन वाइट केस हो जहाँ पर जजमेंट अपलोड करके दोबारा उसे हटा दिया गया और फिर नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, और जो तीनों जजेस हैं उनकी ओपिनियन भी आई, फिर जो उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा कि किस तरह से ये किया गया और किस तरह उसको प्रेस डाला गया और किस तरह उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस ने, तो उनके खिलाफ रेफरेंस जो है आज दायर हो जाएगा। जो काजी फाइज़ साहब हैं, उनके ऊपर एप्लीकेशन देने के लिए, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त देने के लिए हमने खान साहब से साइन करवाए थे, और कल जो है हमने वो उसको अटेस्टेशन हुई, जो जेल इंतज़ामिया ने मोहरें लगानी थी, वो अटेस्टेशन के बाद हमने उसको जमा करवाना था। उन्होंने जानबूझ के डिले किया। होप्स हो वो भी आपको नज़र आ जाएगा कि आज या जिस वक्त भी आपके सामने आएगा। और तीसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब ने 2 जो हैं उनके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। एक काजी फाइज़ साहब के ऊपर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, दूसरा जो आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है। इन दोनों दरखास्तों के ऊपर जो है खान साहब ने खुद अपने दस्तखत कर दिए हैं, और ये रेफरेंस और ये जो एप्लीकेशन है या दीगर रेफरेंस ये खान साहब की तरफ से जा रहे हैं। खान साहब उसमें जो है वो होंगे, एप्लीकेंट होंगे और उनकी तरफ से जा रहे हैं। खान साहब ने रेफरेंस की बात की है, तो क्या आप जब रेफरेंस दायर करेंगे जस्टिस के ऊपर इस्लामाबाद आएगी, तो आपको मुश्किलात में इजाफा नहीं हो जाएगा? पहले कौन सी आसानी में है? पहले हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अंदर, खान साहब अंदर, हमारे वर्कर्स अंदर, खवातीन अंदर, पार्टी पे बैन है, बल्ले पे बैन है, खान साहब के नाम पर बैन है, तस्वीर पर बैन है, हर बल्ले पर बैन है, सांस पे बैन है। पहले कौन सी आसानी है? तो जो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है वो हम करेंगे। मजीद जिसने जुल्म बढ़ाना है बढ़ाएं। हम तो जालिम के बाहर जो है वो देखने के लिए, सहने के लिए हम अपने जिस्म जान हमारी हाजिर है और हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं।